اگر ایک انسان کو، بلکہ یوں کیا جائے کہ اس چیئر کو سوئیوں سے بھر دیا جائے اور انسان کو وہاں بٹھا دیا جائے اور اس کے بعد پوری دنیا کا بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈال دیا جائے اور ساتھ یہ کہا جائے کہ اب آپ کھڑے ہو کے دکھائیے، صحیح، تو اس کا احساس یہ احساس ہے. ینگ ایج میں آپ نے یہ جو دعا کا دامن ہے اس کو تھاما ہے، اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے دنیا سے آپ کو لوگ کال کرتے ہیں، اپنے مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں آپ سے. تو یہ آپ کیسے اس طرف آئے؟ آپ نے کیسے سوچا؟ کیا والد کی انسپریشن تھی؟ ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن؟ آپ کو شاید اس بات پہ یقین کرنے میں دشواری ہو کہ میں بغیر کسی ارادے اور بغیر کسی ایفرٹ کے اس راستے پہ چل پڑا. والد صاحب نے ایک دم کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شہراز صاحب کو دعا پہ بٹھایا جائے. تو اس جگہ پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا اور میں نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. ایک بے چینی میرے اندر یہ موجود رہتی تھی کہ میری نظر میرے والد پہ رہے. تو ایک فائن مارننگ میں اٹھا، والد صاحب دعا پہ بیٹھے تھے اور میں جا کے جس کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تو روتے ہوئے آتے تھے اور ہنستے ہوئے واپس جاتے تھے. میرے لیے زندگی یہ ہے کہ ہر گزرتا ہوا لمحہ، ایون ہر گزرتا ہوا سانس اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزار دیا جائے. واہ، ایک بچہ چھت پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ چھلانگ لگا دے باپ کتنے کہنے پہ کم ڈاؤن. کیا ایج تھی اس وقت آپ کی؟ آپ جیسا والد جس کا ہو اس کو ڈر کس چیز کا. واہ سبحان اللہ. تو یہ کانفیڈنس تھا. کیا ایج تھی اس وقت؟ اور کانفیڈنس میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے کہ میں تعلیم یافتہ ضرور ہوں لیکن دوسرے ساتھیوں کی طرح پڑھا لکھا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. آج جس شخصیت کا میں انٹرویو کرنے جا رہی ہوں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تو نہیں لیکن بیرون ملک موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. سب سے پہلے بتاتی چلوں خواتین و حضرات کہ یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آپ کے خاندان میں یا آپ کے بزرگوں میں آپ کو ایسی کمپنی ملیں یا ایسی بزرگ ملیں جو آپ کی رہنمائی، آپ کی تربیت کریں اور وہ خود بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہوں. رب تعالیٰ نے ان کو معاشرے میں عزت دی ہو، اور پھر اس سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آپ کی اولاد بھی اس ٹریک پہ چلے اور لوگوں کے لیے فیض بانٹے، خیر بانٹے. آج کی جو شخصیت ہیں بہت محترم ہیں، ینگ ہیں، بہت اسپائرنگ ہیں. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے بھی تعلق رہا، کالمز بھی لکھتے رہے. پر میں یہ انٹروڈکشن میں ضرور کہنا چاہوں گی بیکاز اٹس اے بگ نیم اور ایک بہت بڑا تعارف ہے کہ ان کے والد محترم روحانی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوگ ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو بہت چاہتے ہیں. تو یقیناً آپ صحیح پہنچ گئے ہوں گے. آج جس شخصیت کا میں انٹرویو کرنا چاہ رہی ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں، بہت مشکلوں سے مجھے ٹائم ملا، اور یہ بھی میں انٹرو میں کہنا چاہتی ہوں کہ اٹس این آنر، اٹس این ایبسولوٹ آنر فار می کہ وہ پہلی دفعہ ڈیجیٹل میڈیا پر کسی کو انٹرویو دے رہے ہیں. میرا چینل تو بہت ادنا سا ہے اور یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی اتنی مصروف زندگی میں سے میرے لیے وقت نکالا. اور اس انٹرویو کا مقصد ہے لوگوں کے لیے خیر بانٹنا، لوگوں کے لیے فیض بانٹنا. آج ان سے ان کی زندگی کے بارے میں بھی ہم جانیں گے اور لوگوں کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے جو لوگوں کے مختلف سوالات ہیں ان کو لے کر، جو لوگ ان کو فون کرتے ہیں. ہمیں ای میلز موصول ہوئی ہیں، ہمیں بہت سے کویشچنز ملے ہیں کہ جی ان کا ضرور انٹرویو کیا جائے. تو سب سے پہلے تو جس شخصیت کا میں نام لے رہی تھی وہ سید سرفراز احمد شاہ صاحب ہیں. ان کے بیٹے ہیں سید شیراز احمد شاہ صاحب، جو کہ میرے ساتھ آج اس انٹرویو میں، اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں. لیٹ می پلیز ویلکم ہم. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. وعلیکم السلام. بہت نوازش کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ کے پوڈ کاسٹ پہ میں آؤں. بہت مہربانی.
شراز صاحب آپ بہت دور بیٹھے ہیں اور ہم بڑے عرصے سے اس انتظار میں تھے کہ آپ کا انٹرویو کیا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، آپ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سے کویشچنز ہیں، لیکن ہمارا وقت محدود ہوگا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس مختصر دورانیے میں ہم زیادہ سے زیادہ سوال کریں. سب سے پہلے تو شراز صاحب، پہلا کویشچن جو میں آغاز میں ہی کرتی ہوں، اور یہ ہر انسان کا سوال ہے، جو ہر انسان سے وابستہ ہے یہ سوال. شراز صاحب، آپ کے لیے زندگی کیا ہے؟ واٹ از لائف فار یو؟ زندگی ہر انسان کے لیے ہو سکتا ہے کہ مختلف پہلو ہوں. میرے لیے زندگی یہ ہے کہ ہر گزرتا ہوا لمحہ، ایون ہر گزرتا ہوا سانس، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزار دیا جائے. واہ واہ. تو شراز صاحب، سب سے پہلے کہ اس سے پہلے کہ ہم کچھ ٹاپکس آپ سے ڈسکس کریں، وی وانٹ ٹو نو اباؤٹ یور لائف. اور چونکہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ پہلی دفعہ کسی بھی چینل کو انٹرویو دے رہے ہیں، تو پہلے آپ کو آپ کے بچپن میں ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. شراز صاحب، آپ کے والد محترم کا بہت ماشاءاللہ نام ہے، دنیا ان کو سنتی ہے اور ان سے بات کرنا چاہتی ہے، دعا کے لیے آتی ہے، دعا کا ایک سلسلہ ہے. تو شراز صاحب، سب سے پہلے بتائیے کچھ بچپن کی یادیں. بچپن کیسا گزرا؟ شرارتی تھے؟ کم گو تھے؟ ٹیل اس اباؤٹ یور چائلڈہڈ. بچپن میرا بھی ان لوگوں کی طرح ہی گزرا، سب لوگوں کی طرح، کہ بچپن بڑا مزے کا تھا. ماں باپ کے زیر سایہ عیش کرنا، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا، اور لیکن تھا بہت شرارتوں سے بھرپور. اچھا. اور شاید ہی کوئی ایک ایسا دن ہو جب کوئی شرارت کی شکایت گھر نہ ہو، اور شرارتوں کی حد یہ تھی کہ ہر وقت شکایات کا انبار لگا رہتا تھا. اچھا. اور اس پہ سب سے افسوسناک بات یہ کہ پڑوسی بھی کانوں کو ہاتھ لگایا کرتے. او ہو. اچھا اچھا اچھا. تو اب صرف وہ یادیں ہی رہ گئیں. وہ وقت تو ہوا ہو گیا، ہوا ہو. تو اب صرف یادیں ہی رہ گئی، لیکن تھا شرارتی بہت. آپ بہت شرارتی تھے بچپن میں. تو شراز صاحب، یہ بتائیے کہ جب شکایت گھر آتی تھی تو آپ کے والد محترم تو ماشاءاللہ بہت شفیق ہیں، دنیا اپنے مسئلے ان کے پاس لے کر آتی ہے اور بڑے پیار سے سمجھاتے بھی ہیں. تو کچھ یادیں ہم سے شیئر کیجئے کہ سرفراز احمد شاہ صاحب کیسے سنتے تھے ان شکایات کو جو لوگ لے کے آتے تھے آپ کی، اور پھر آپ کو کیسے سمجھایا کرتے تھے؟ ڈانٹ پٹتی تھی آپ کو؟ اتفاق ایسا ہے کہ والد صاحب نے آج تک کبھی ڈانٹا نہیں، اور اس ڈانٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانفیڈنس لیول بوسٹ کرتا رہا. اس کا آپ کو ایک میں واقعہ سناتا ہوں. ضرور. کہ ایک دفعہ والد صاحب آفس سے واپس تشریف لائے جی. تو میں اپنی اوپر چھت پہ کھڑا ہوا تھا. تو چھت وہ ایک فلور اوپر تھی، تو والدہ محترمہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. تو والد نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جمپ ڈاؤن. کم ڈاؤن. تو میں نے جمپ نیچے لگا دی بغیر یہ سوچے سمجھے کہ کیا ہوگا. او مائی گڈنس. تو جب والد نے پکڑ لیا تو کہتے کہ بیٹا ڈر نہیں لگا. تو میں کہا کہ آپ جیسا والد جس کا ہو اس کو ڈر کس چیز کا. واہ سبحان اللہ. تو یہ کانفیڈنس تھا. کیا ایج تھی اس وقت؟ اور کانفیڈنس میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے کہ ایک بچہ چھت پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ چھلانگ لگا دے باپ کتنے کہنے پہ کم ڈاؤن. کیا ایج تھی اس وقت آپ کی؟ غالباً 12-13 سال ہوگی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ ٹائم زیادہ گزر گیا، اب عمر تو یاد نہیں رہی. تو یہی کانفیڈنس تھا کہ اس کانفیڈنس کے تحت یہ سب کچھ میں نے کیا. اور والد صاحب نے آج تک کبھی ڈانٹا نہیں. ہاں یہ ضرور کیا کہ اس چیز کو لے کے پریکٹیکلی اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا، اور اس چیز کو دیکھ کے سیکھتے رہے کہ شرارتیں بھی وہ کی جائیں جس سے کسی دوسرے کا دل نہ دکھے.
ٹرو ٹرو. تو شراز صاحب اس کے بعد تعلیم حاصل پاکستان سے کی اور پھر آپ کالم رائٹنگ کی طرف آ گئے. تھوڑا سا ہمیں تعلیم کے بارے میں بتائیے. پاکستان میں رہ کے تعلیم حاصل کی اور پھر ایک کالم رائٹنگ کی طرف کیسے آنا ہوا, کیسے شوق بیدار ہوا؟ میں تعلیم یافتہ ضرور ہوں لیکن دوسرے ساتھیوں کی طرح پڑھا لکھا نہیں. دلچسپی صرف ٹیکسٹ بک کی حد تک ہی رہ گئی. لیکن تعلیم یافتہ ضرور ہو گیا لیکن ایک چیز کا پچھتاوا رہے گا کہ میں لرنرڈ نہیں ہوں. اور کالم نویسی اس طرح ہوا کہ مختلف انسٹیٹیوٹس کو میں نے جوائن کیا لیکن کچھ دل نہ لگ سکا وہاں. تو پھر ایک معروف اخبار گروپ میں مجھے ایز اے پی آر ہیڈ جوائن میں نے کیا. جی. تو تب سمجھ آئی کہ جو پہلے ڈپارٹمنٹس یا جو بھی انسٹیٹیوٹس پہ میں کام کرتا رہا وہ میری طبیعت کے مطابق نہیں تھی. اور پی آر جو پبلک ریلیشننگ جسے ہم کہتے ہیں وہ ایگزیکٹ میری طبیعت کے مطابق ہے. وہاں رہتے ہوئے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں رہی میری جی. اور ہر شعبے کے انسان سے ملاقات رہی اور آ کے وہاں مسئلے بتایا کرتے تھے. تو ایک دن ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے اور کوئی بات میں کر رہا تھا تو ابھی بات ختم ہی نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کالم کیوں نہیں لکھتے, اپنے یہ جو ورڈز ہیں ان کو لکھ کے کیوں بیان نہیں کرتے. وہاں سے میں نے کالم لکھے اور 2-3 کالم ہی لکھ سکا. جی. لیکن وہاں سے مجھے صحیح شوق پڑا کالم لکھنے کا. اور جو پہلا کالم میں نے لکھا وہ معاشرتی مسائل اور ان کا حل, یہ میں نے لکھا پہلا کالم. تو وہاں سے مجھے کالم لکھنے کا شوق پیدا ہوا لیکن اس کے بعد دوبارہ میں لکھ نہیں سکا. اس کے بعد آپ کے مصروفیت کی آپ کے والد محترم نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, آپ کا کوئی ارادہ ہے نیو فیوچر میں کوئی کتاب لکھنے کا؟ کہے فقیر کہے نگری, اتنی کتابیں سرفراز احمد شاہ صاحب کی مارکیٹ میں آئیں, آپ کا کوئی ہے رجحان اس طرف؟ دیکھیں والد صاحب لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی میرے وہ مرشد بھی ہیں, میرے والد بھی ہیں. ان کے نقش قدم پہ چلنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. لیکن جو میرے مرشد اور میرے والد ہیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ارادہ تو ہے, باقی جو میرا رب چاہے گا وہی ہوگا. شراز صاحب یہ بتائیے کہ دعا کے سلسلے کی جانب ہم آتے ہیں. اب یہ دعا کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ میں بڑی ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ انسان کی زندگی میں بڑے کام ہوتے ہیں. جب آپ اسپیشلی ینگ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بڑے ارادے ہوتے ہیں کہ یہ گول اچیو کرنا ہے پروفیشنلی, اور بہت سی ٹیمپٹیشنز بھی ہوتی ہیں. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی کے بہت سی چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے, بچوں کی شادیاں کر لیں, اہم ذمہ داریاں نبھا دیں, اس کے بعد بہت سے لوگ, میجورٹی کی بات کر رہی ہوں, رب کے ساتھ زیادہ کنیکشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں بیکاز آپ کے پاس فراغت ہوتی ہے. بٹ وین آئی لک ٹورڈز یو, تو میں دیکھتی ہوں اتنی ینگ ایج میں آپ نے یہ جو دعا کا دامن ہے اس کو تھاما ہے. اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے, دنیا سے آپ کو لوگ کال کرتے ہیں, اپنے مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, دعا کرواتے ہیں آپ سے. تو یہ آپ کیسے اس طرف آئے؟ آپ نے کیسے سوچا؟ کیا والد کی انسپریشن تھی؟ ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن؟ آپ کو شاید اس بات پہ یقین کرنے میں دشواری ہو کہ میں بغیر کسی ارادے اور بغیر کسی ایفرٹ کے اس راستے پہ چل پڑا. اور احساس تب ہوا جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے آنا شروع کیا اور آ کے لوگ اپنے مسئلے بیان کرتے تھے اور یہ سننے آتے تھے کہ کیا بات یہ کریں گے. اور ایسا لگتا تھا کہ جو میں بات کر رہا ہوں تو لوگ اس سے جی سیٹسفائی مطمئن ہو رہے ہیں. اور دعا پہ آنے کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ بنا کہ میرے والد, ان کی طبیعت
ٹھیک نہیں رہتی تھی تو ایک بے چینی میرے اندر یہ موجود رہتی تھی کہ میری نظر میرے والد پہ رہے. تو ایک فائن مارننگ میں اٹھا، والد صاحب دعا پہ بیٹھے تھے اور میں جا کے جس کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور آنے والے لوگوں کے لیے دروازہ کھولتا اور بند کرتا تھا. اس کے پیچھے لالچ یہ نہیں تھا کہ یہ کہیں اور سلسلہ مجھے لے جائے گا. اس کے پیچھے ایک سب سے بڑا لالچ یہ تھا کہ میری نگاہ میرے والد پہ پڑتی رہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سبب ہو، بیوٹیفل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کی تعداد آنا شروع ہو گئی اور لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کے آتے تھے تو روتے ہوئے آتے تھے اور ہنستے ہوئے واپس جاتے تھے. تو اس عمل کو جاری رکھا صرف سبحان اللہ. اس لالچ میں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے دل سے دعا نکلے. میں ہوں تو بہت گنہگار انسان، تو اس کے صدقے رب تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو شراز صاحب، یہ پھر آپ کو باقاعدہ اپنے والد محترم سے اجازت ملی کہ اب آپ بھی دعا یہ کر قصہ بڑا سکتے مزے ہیں؟ کا ہے کہ میں دروازے پہ اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہوا تھا تو والد صاحب نے مجھے اندر بلایا اور کہا کہ شام کی چائے ہم ایک جگہ پئیں گے اور ساتھ کوئی گیسٹ بھی ہوں گے، تو فلاں جگہ پہ ایک ٹیبل کو بک کر دیا جائے. تو میں نے جہاں انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی وہاں ٹیبل کو بک کر دیا. تو ڈیورنگ ٹی بریک ہم لوگ باتیں کر رہے تھے تو والد صاحب نے ایک دم کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شراز صاحب کو دعا پہ بٹھایا جائے. تو اس جگہ پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا اور میں نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، لیکن والد کا حکم تھا اور اس حکم کو مجھے فالو کرنا تھا. تو آپ کے لیے کیا سرپرائزنگ تھا، شاکنگ دیکھیے، تھا؟ کیسی فیلنگز تھی اس وقت آپ کی؟ ہم لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان راکنگ چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور کمفرٹیبل بیٹھا ہوا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک ایسی چیئر ہے کہ اگر ایک انسان کو، بلکہ یوں کیا جائے کہ اس چیئر کو سوئیوں سے بھر دیا جائے اور انسان کو وہاں بٹھا دیا جائے اور اس کے بعد پوری دنیا کا بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈال دیا جائے اور ساتھ یہ کہا جائے کہ اب آپ کھڑے ہو کے دکھائیے، صحیح. تو اس کا احساس یہ احساس ہے. یعنی کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. شراز صاحب، دعا کے لیے لوگوں کو سننا، پھر اس کے بعد دعا ان کے لیے کرنا، اور پھر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا. اتنی ینگ ایج میں آپ نے بتایا، میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیسے سیکھا، اور یہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ آپ نے، مطلب آپ بہت نارمل لینگویج میں کہیں تو چلے کاٹے، یا کسی ریاضت سے گزرے، یا کسی عبادت کے مرحلے سے گزرے؟ یہ کیسے ہوا؟ بیکاز آپ کے پاس دنیا آتی ہے اپنے مسئلے لے کے، کسی کا شادی کا مسئلہ ہے، کسی کے پاس بے اولادی ہے، کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، تو اس بندے کو دیکھ کے اس کی روح کے حساب سے دعا دینا ایک لمبی پریکٹس کے بعد ہی آپ اس پہ عبور حاصل کرتے ہیں. تو یہ کیسے آپ کے لیے آسان ہوا؟ اور یہ مطلب آبویسلی لوگ آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں واپس کیونکہ ان کے مسئلے حل اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ تمام مسئلے حل ہوتے ہیں. تو یہ کیسے آپ نے اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں آپ کو عبور بتا حاصل پاؤں کیا؟ گا کہ اتنا میں کوئی صاحب علم تو ہوں نہیں، ایک جاہل سا انسان ہوں، لیکن ایک چیز آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جی دعا کا کرنا یا لوگوں کو جی تسبیح تجویز کرنا جی کوئی فن نہیں ہے جس کے لیے کوئی ریاضت کی ضرورت پڑے. اور جہاں تک عبادات کی بات ہے، عبادات
किसी मकसद के लिए नहीं होती, ये रब का हक है और हम इबादत जी सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो रब लायक इबादत है। अगर हम अपनी नियतों को इस तरह कर ले कि इवन नमाज पढ़ते हुए भी कि जो हम नियत करते हैं कि उसके अंदर अगर थोड़ा सा ये चेंज कर ले कि जो नमाज हम अदा कर रहे हैं ये फ़र्ज़ है ही और वो फ़र्ज़ ही है, लेकिन अगर इसके साथ ये ऐड ऑन कर ले कि वो इबादत के लायक है तो उसका मकसद ही चेंज हो जाएगा। और दुआ का सुनना न सुनना, वाह सुभान ये सिर्फ बेशक मेरे रब के इख्तियार में कि वो जी आपको नवाजे या आपको सजा दे दे, क्योंकि वही जी इख्तियार रखता है।